أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بئس برا. فما جزاء بئس الظالمین. پس کیا ہے بدلہ سوائے برائی کے نا. یہ بہت آپ لوگ اب آئے گا، یہ نیا جملہ ہوگا، ابھی اس سے پہلے نہیں پڑھا ہوگا. بئس مطلب برا. ما جو. اشترو یہ خرید و فروخت میں نے بتایا نا کہ بار بار آ رہا ہے نا، خریدنے اور بیچنے دونوں میں استعمال ہوتا ہے. بئس برا ہے ما جو اشترو جو خرید و فروخت کرتے ہیں یا خریدتے ہیں بے ساتھ ہی اس کے. انفس ہم ان کی. انفس مطلب جان، ہم ان کی یا نفس بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا. وہ یہ بھی ہوگا کہ اپنے آپ کے لیے. ان کا اشارہ نہیں، ان کے اپنے کے لیے رہے گا تو ہم ہے نا، وہ اس کا مطلب ہے وہ انہوں نے. لیکن جب جملہ بولا جائے گا تو اب ان کے اپنے لیے. انفسہم اپنے آپ کے لیے. آئیں یہ کہ یکفرو وہ کفر کریں بے ساتھ ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. بغین ضد میں. آئیں یہ کہ ینزل اللہ یہ کہ ینزل نازل کیا اللہ نے من سے فضل ہی اپنے یعنی اس کے. کس کے ہی کا اشارہ کس طرف ہے؟ ہی کا اشارہ اللہ کی طرف ہے کہ اپنے فضل سے ہے نا. اس کے فضل مطلب اللہ نے اپنے فضل سے نازل کیا علی پر میں جسے جو یشاء چاہا من سے عبادی. اب ہی بھی کا اشارہ پھر اللہ کی طرف ہے. ہی کا مطلب ہوتا ہے اس، میں نے کہا نا ہو ہی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ہی جہاں آیا یا ہو آیا تو اس کا مطلب کہ کوئی ایک خطاب ہے، اشارہ ایک کی طرف ہے. اور اگر ہم آیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اس میں گروپ شامل ہے پورا. اگر ہا آ گیا تو اس سے گروپ ہو جائیں گے دو لوگ. تو یہاں پر عبادی ہی کا اشارہ اللہ کی طرف ہے نا، اپنے بندوں میں سے. پس باؤ کمال آئے یا لوٹے. بغضبن بے ساتھ غضبن غضب کے ساتھ. علا پر غضب پر غضب کے ساتھ. و اور للکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا. اب بار پھر پڑھتے ہیں. بے سمجھترو بہت برا ہے جو خرید و فروخت کرتے ہیں بہی اس کے ذریعہ. انفسہم اپنے آپ کے لیے. ان یکفرو یا اپنے فائدے کے لیے. ان یکفرو کہ وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. بما اس کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے. بغین ضد میں. ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے. علی من یشاء من عبادہ کہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے نازل کر دیتا ہے. یہ ضد تھی. اب دیکھیں اس کے آگے کیا ہوا. آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ. سبق کی آخری آیت تھی آپ لوگوں کی کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب وہ آئی ان کے پاس کتابن کوئی کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے. مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے.
वकानू मिन क़ब्ल, और वो थे मिन क़ब्ल इससे पहले, यस्तफ्तिहूना फ़तह की दुआएं करते थे, फ़तह मांगते थे, अलल्लज़ीना कफ़रू काफिरों पर। फ़लम्मा जाअहुम, पस जब वो उनके पास आया, मारफू उन्होंने पहचान भी लिया, जिसे उन्होंने पहचान लिया, कफ़रू बही मगर उसका इनकार कर दिया। फ़लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अलल काफिरीन, बस लानत है अल्लाह की काफिरों पर। अब ये जिक्र किसका हो रहा है यहाँ पर, इशारा किस तरफ है? ये भी बनी इसराइल की सिफत थी, यहूदियों ने ये किया था। वो मैंने बताया ना कि वो इससे पहले वो दुआएं मांगते थे कि एक नबी आएगा, क्योंकि तौरात में लिखा हुआ था कि एक आखिरी नबी आएगा, और उस आखिरी नबी का इंतज़ार था। लेकिन जब वो आखिरी नबी आया और वो पेशन गोइयाँ जो लिखी थी उस आखिरी नबी की ये पहचान होगी, वो तमाम पेशन गोइयों को उन्होंने देख लिया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे, छोटे थे, तब एक तजारत के लिए गए थे। वहाँ पर एक राहिब मिला और उसने कुछ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, आपने उसका जवाब दिया, और आपकी हरकत देखकर उसने कहा कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत वो बनेगा, और अबू तालिब से कहा कि इसकी हिफाजत करना, लोग इसकी जान के दर पे हो जाएंगे। वो पेशन गोइयाँ जो उनकी तौरात में लिखी थी, वो आलिम, वो राहिब वो देख रहा था, तो इनकी तौरात में वो लिखी हुई थी और उन्होंने पहचान लिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद कहती हैं कि वो एक यहूदी आलिम की बेटी थी और एक यहूदी आलिम की भतीजी थी। इनके चचा और बाप दोनों आलिम थे। वो कहती हैं कि जब मेरे बाप और चचा, मैं छोटी थी, और जब मेरे बाप और चचा ने सुना कि एक पैगंबर, एक शख्स है जो नबी का नबूवत का दावा करता है, तो वो मिलने गए, उससे मुलाकात करने के लिए गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो मुंतज़िर थे कि वो तो होगा हमारे ही उसमें, ये बनी इसराइल में से होगा, बनी इस्माइल में से तो हो नहीं सकता। लेकिन जब देखा कि मक्के में एक है जिसने नबूवत का दावा किया है, उन्हें बड़ी हैरत हुई। और जब वो मिलने गए और वहाँ से मिलकर आए, तो वो कहती हैं कि वो कहते हैं जब हमेशा वो तशरीफ़ लाते थे बाहर से, तो मैं छोटी सी थी, तो मेरे चचा भी और मेरे बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब उस दिन वो दाखिल हुए घर में, तो उनका चेहरे एकदम मुड़े हुए थे, और मैं उनकी तरफ दौड़ कर गई, मगर उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की, और मैंने ये कहते हुए सुना। बड़ी देर तक आपस में गुफ्तगू की। फिर जब घर वापस आए, तो मैंने अपने कानों से इन दोनों को ये गुफ्तगू करते सुना। चचा कहते हैं, क्या भाई, क्या वाकई ये वही नबी है जिसकी खबरें हमारी किताबों में दी गई हैं? तो उनके वालिद कहते हैं, खुदा की कसम हाँ। इनके वालिद का नाम क्या था? हुय्यी बिन अख्तब, यहूदियों का सरदार, ये बनु नज़ीर का सरदार था हुय्यी बिन अख्तब। और मैं बताऊं कि ये उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो बहरहाल वो कहती हैं, तो वो कहते हैं हाँ, खुदा की कसम ये वही नबी है। फिर अच्छा कहता है कि आपको यकीन है? कहते हैं हाँ कि यकीन है, ये वही नबी है जिसकी खबर हमारी। फिर वो कहते हैं फिर क्या इरादा है? चचा पूछते हैं अपने भाई से, फिर क्या इरादा है? तो वो कहते हैं जब तक जान में जान है, खुदा की कसम उसकी मुखालफत करूँगा। आप सोचें कि क्या था। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन्होंने जान लिया, पहचान लिया कि वो पैगंबर है, मगर क्यों? आप देखें कि बेसमश्तरौ बिही अनफुसहुम, ये खरीद फरोख्त क्या मामला था? दरअसल वो एक इज्जत भी इंसान ने अगर इसके जरिए चाहिए ना, तो भी खरीद फरोख्त हो गई कुरान की। समझ आई बात? तो वो क्या चाहते थे कि सिर्फ हम आलिम कहलाएं। उस अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन्होंने उसको पहचान के भी उसको इनकार कर दिया। यहाँ पर देखें, जबकि वो मुसलमान थे, साबिक मुसलमान थे, पहले के वो मुसलमान थे, मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने काफिर कह दिया है इन्हें। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, ये मुश्रिकों ने पहचान कर इनकार नहीं किया था। उन्होंने जब पहचान लिया, पैबस्त हो गया दिल में, तो फिर डट गए। समझ आई बात? लेकिन वो तो नहीं समझ में नहीं आया तो इनकार किया। लेकिन यहाँ पर ये बात थी कि इन्होंने पहचान कर इनकार किया था, है ना। अल्लाह ने काफिर क्यों कहा है? काफिर का एक मफहूम होता है इनकार करना, दूसरा क्या होता है छुपाना। अब देखें कि किसान को कुफ्फार कहते हैं, अरबी कहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में बीज छुपाता है। तो ये हक को छुपाने वाले थे,
حق کو پہچان کر انہوں نے چھپا دیا تھا، پردہ ڈال دیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں. پھر اس کے مسلمانوں میں اور آ کے اہل مکہ میں کہ وہ پوچھتے تھے ذرا ان سے پوچھو اگر یہ پیغمبر ہے تو یوسف وہ بنی اسرائیل تو وہاں پر تھے تو کیسے وہاں مصر میں پہنچ گئے. بہت سارے سوالات کرتے تھے ایسے. اصحاب کہف کا واقعہ بتائیں. وہ ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ آپ نہ بتا سکیں اور آپ کو واقعی علم نہیں ہوتا تھا، تاکہ یہ کہہ دیں کہ جب پیغمبر ہے اتنا نہیں جانتے، پیغمبر کا دعویٰ تو کر لیا اتنا نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اطلاع کرتا تھا اور اس میں تصدیق کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے، یہ ہم نے نازل کیا ہے آپ پر. تو یہ دراصل یہ وہی تھی کہ جو بڑائی ان کو حاصل تھی، جو عالم کہلاتے تھے. آج علماء میں کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ اسی چیز کا ہو رہا ہے نا. وہ کہہ رہے نہیں ہم ہی حق پر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں. جب یہ کام سب کے مل کر کرنے کے تھے، یہ کام کسی ایک کے ہو اس کا ہے ہی نہیں، مگر بس غلط ہے کام، وہ غلط نہیں کر رہے ہیں. مگر جو بات ہے جھگڑا، یہ بات غلط ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے صرف ہم ہی صحیح ہیں. یہ الگ الگ بات ہے، سب کے الگ الگ کرنے کا انداز ہے. تو یہ یہاں پر انہوں نے ان کا وہ یہی تھا کہ ہم عالم تھے اب دوسرے بھی کہلائیں گے، ہم پیغمبروں کے اولاد تھے اب دوسرے بھی کہلائیں گے، ہے نا. یہ دعویٰ کر سکیں گے ہمارے یہاں پیغمبر آیا ہے. تو یہ انہوں نے ان کی یہ ضد تھی کہ بئس ما اشتروا، بہت برا ہے جو انہوں نے جو یہ خرید لیا ہے بہی اس کے ذریعہ، انفسہم اپنے آپ کے لیے، ان یکفروا یکو انکار کرتے ہیں بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے. ان ینزل اللہ من فضلہ کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندے جس بندے پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. آگے اور صورتوں میں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی کا انتخاب کرتا. تو یہ ان کا تھا کہ جس چاہے جس بندے پر چاہا، یہ تو ہمیں حاصل تھا، ہے نا. آپ دیکھیں کہ بہت وہ ہوتا ہے نا جب کسی کو اپنے گھر میں بھی بہت عزت مل جاتی ہے تو اپنے مقابلے میں دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتا. یہ فطرت میں شامل ہے. اور اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ اب شروعات تو یہیں سے ہوئی ہے. اللہ نے جب خلافت بخشی آدم علیہ السلام کو اور جب سجدہ کرنے کے لیے کہا، اب چونکہ وہ ایک پوسٹ اس کو مل چکی تھی ابلیس کو، حالانکہ وہ پوسٹ وہ فرشتوں میں سے تھا نہیں، اپنی عبادت کے ذریعے وہاں تک وہ پہنچا تھا. تو بہرحال جب ایک گھمنڈ اس کو ہو گیا کہ اب ایک مٹی کے انسان کو مجھ سے بھی زیادہ افضل بتایا جا رہا ہے، وہ علم کا وہ دے کر بتایا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بتا دیا کہ یہ ہے اس کی خاصیت. تو یہ چیز تھی کہ وہیں شروعات وہیں سے ہوئی. اللہ سے بہت دعا کرنی چاہیے. یہی بہت مشکل ہے. یہی شیطان ابلیس یہیں سے مایوس کیا ہوا، نامراد ہوا، یہیں سے بنی اسرائیل مغضوب علیہ ہوئے، اور یہی صفت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. اگر ہم نے اس پر کنٹرول نہ کیا، قابو میں نہ کیا اپنے آپ کو، تو یہی سب ہمارا نقص کہ میں اور میں، انا. ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. جی انا کا لفظ ہوتا ہے نا، بہت ہی انسان کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے نا. اس لیے اگر یہ اپنے اندر چیز کسی پائی جائے تو اسے وہیں پر دبا دیا جائے، پھر نفس سے مخاطب ہو کر کہا جائے کہ تو بڑا نہیں ہے نا. سب برابر ہیں. اپنے آپ پر اس چیز کو ہو تو اور اپنے آپ کو وہ کریں، کنٹرول کر کے دوسرے کو فوقیت دیں، تاکہ اس نفس جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے، بہادر وہ ہے جو نفس کو قابو پا لیتا ہے. تو یہ نفس پر قابو، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ مجھے اپنے نفس کا تقوی عطا کر دے. جب تقوی ہوگا تو تقوی کی نشانی ہے کہ اس کے اندر عجز پیدا ہو، عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ کبھی بڑا نہیں بنتا، بڑا ہو کے بھی بڑا نہیں بنتا. پھر عزت اسے دیکھیں کیسے ملتی ہے. عزت مل کے رہے گی جو اس کے حصے کی ہے، مگر بڑا بن کے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا. اور یہی چیز میں کہتی ہوں، اگر اسی ایک چیز پر کنٹرول ہمیں حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. بغضب فباؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پس وہ کمال آئے، بغضب غضب علی غضب، غضب پر غضب. مغضوب علیہ جو کہے گئے نا، شیطان بھی جو مردود کہا گیا اسی چیز پر، اتنی بڑائی کا زوم تھا کہ میں بہتر ہوں سب سے، اور اسی پر بنی اسرائیل بھی بغضب علی غضب، غضب پر غضب کمال آئے.
वलिल काफिरीना, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसे काफिरों के लिए। अब देखें यहाँ पर अलीम नहीं आया है, अजीम नहीं आया है, मुहीन आया है। मुहीन का मतलब क्या है? जिल्लत, रुस्वा करने वाला, रुस्वाई वाला अजाब। देखें एक ही वो होती है ना, तो बेइज्जती एक तकलीफ़ होती है जो अल्लाह की तरफ से होती है, तो वो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, मगर वो तकलीफ़ जिसमें रुस्वाई हो, जिसमें लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाए, आप देखें उसमें कितनी तकलीफ़ होती है ना? कि अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी है, कोई रिस्क कमी है, कोई परेशानी है, वो इंसान बर्दाश्त कर लेगा, मगर वो रुस्वाई जिसमें लोगों की भी सामना करना मुश्किल हो जाए, नज़र उठा के देख ना सके, आप देखें वो बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला इनको कह रहा है ऐसे लोगों के लिए कि वलील काफ, बड़े बन रहे थे ना, अब लोगों के सामने अल्लाह जलील करके रहेगा। समझ में आई बात? यहाँ पर अल्लाह ने अजीम नहीं कहा है, अलीम नहीं कहा है, मुहीन कहा है कि रुस्वा करके रहेगा। इज्जत चाहते हो, बड़ाई चाहते हो, तो ये चीज़ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम अल्लाह रुस्वा कर दे। वलिल काफिरीन, ऐसे काफिरों के लिए अजाब है मुहीन, रुस्वा करने वाला। वह और इज़ा, जब क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, आमिनु ईमान ले आओ, बेसाथ मा जो अंज़लल्लाह, अंज़ला नाजिल किया अल्लाह ने, कालू उन्होंने कहा, नुमिनु, इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है? अनुमिनु, अनुमिनु का मतलब क्या है? क्या हम ईमान लाए। और यहाँ पर नुमिनु, इसका मतलब क्या मतलब है? आ है जो था वहाँ पर अज़ाफ़ी जो था वो सवालिया हो गया था, क्या हम ईमान लाए। यहाँ पर नुमिनु है, हम ईमान लाए, बेसाथ जो माँ जो उनजिला, वो कहते हैं हम ईमान लाएंगे बेसाथ माँ जो उनजिला नाजिल किया गया है, अलैना हम पर, हमारी तरफ। अला पर ना, इसमें भी दो वर्ड हैं, ऐन लाम और या, अला होता है, मिला दिया गया है तो वो अलैना हो गया है ना। अला मतलब पर, और ना हम। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम ईमान लाएंगे, वहाँ पर था अनु क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं, है ना। यहाँ पर है कि वो कहते हैं नुमिनु, हम ईमान लाए, बिमा उसके साथ जो उनजिला नाजिल किया गया, अलैना हमारी तरफ, हम ईमान लाएंगे जो हमारी तरफ नाजिल किया गया है, हम उस पर ईमान लाएंगे। वयकफुरूना, और यकफुरूना वो कुफ्र करते हैं, बेसाथ माँ जो वराअहु, उसके अलावा, उसके पीछे भी कह सकते हैं और उसके अलावा भी कह सकते हैं ना, जो कुछ उसके पीछे है या उसके अलावा है, हम उसका इनकार करते हैं। यानी हम तौरात पर ईमान लाएंगे जो हमारे पैगंबर लेकर आए थे और हमारी तरफ नाजिल की गई थी, हमारी नस्ल में जो पैगंबर आया, हम उस पर ईमान लाएंगे, उस किताब पर ईमान लाएंगे, है ना। और अल्लाह ताला का वो क्या है कि तुम ईमान की शरायत में से है कि जब तक तुम तमाम किताबों पर ईमान नहीं लाओगे, है ना, तो मुसलमान, हमको हमारा ईमान मुकम्मल होगा ही नहीं। और यही चीज़ हम अगर किसी को दावत देना, हम कहते हैं ये हमारी किताब, यही चीज़ हमारे अंदर वो पैदा करती है, ये कहें कि ये सबकी किताब है। या अय्युहन्नास अल्लाह ताला कह रहा है, आप लोगों ने पढ़ा ना, या अय्युहन्नास उबुदू, ऐ तमाम इंसानों बंदगी करो, तो अपील करती है तमाम इंसानियत से ये किताब कि बंदगी करो अपने रब की। यही चीज़ थी कि जो एक वो थी, क्रिश्चियन थी और स्कूल था क्रिश्चियन का, तो उसमें कि कोई अपने बेटी का एडमिशन करवाने के लिए गया, तो वहाँ पर वहाँ की वो जो ज़िम्मेदार थी, उसने कहा कि ये साहब जो कुछ बहुत ज़्यादा वो मुसलमान थे और आलिम थे, वो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा अपनी बातों को लगता है वो करने वाले हैं, और कुछ अपने स्टाफ से उसने कुछ कहा, तो मैं इनसे मुतमईन नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा, मैं आपसे, उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया उसकी प्रिंसिपल से और कहा कि मैं आपसे मुलाकात करूँगा। उसने दिया टाइम, गए और फिर थोड़ी तफसीली बात हुई और उन्होंने कहा कि देखें
جو چیز اچھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. جب تک ان پر ہم ایمان نہیں لائیں گے ہم مسلمان ہوں گے ہی نہیں. جو کتاب آپ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کو پر ایمان نہیں لائیں گے تو مسلمان ہوں گے ہی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ بتایا کہ یہ قرآن گواہی دیتا ہے ان کے بارے میں جو کتاب نازل کی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے کہ یہ وہ نبی تھا، وہ سچا تھا، اور تمام تعریفیں جو تھی ہے نا کہ مسلم ہوا ہے کہ وہ ان کی کتنی جگہوں پہ ان کا ذکر آیا ہے اور کیسے ان کی تعریف کی گئی ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے قرآن چاہیے، آپ قرآن مجھے دیں. تو اس کو یہ لگا کہ یہ آپس میں یہ بہت قریبی تعلق ہے ہمارا، دور الگ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا. انہوں نے پھر لے جا کر اسے قرآن دیا. تو کہنے مطلب یہ کہ بھی ہمارے لیے بہت ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ یہ بتا سکتے ہیں ان کو کہ ہم جب تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تو ذرا ایک ان کے ذہن میں ایک سوال ابھرے گا ہے نا، پھر ہم کیوں نہیں مانتے ہیں یا پھر ہم کیوں اس کو نہیں پڑھتے ہیں ہے نا. اور انکار کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے وہ اور وہ الحق حق ہے، مصدقا تصدیق کرتا ہے، لما لیے ما جو معہم جو ان کے پاس ہے یا ان کے ساتھ ہے. ما ساتھ ہم، یہ بھی ہم مع بھی دیکھیں اردو ورڈ میں رہتا ہے، ان کی معیت میں، ان کے ساتھ میں ہے نا. یہ بھی بولتے ہیں لیکن اب اچھی اردو کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس لیے. تو معہم اور وہ حق ہے، تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. قل کہہ دیجئے، فلیما پس کیوں، لما کیوں، پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ کے نبیوں کو. نبی کی جمع انبیاء ہیں. پھر تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین، اگر تم مومن ہو، مومن کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو ایمان لائیں گے، ایمان دعویٰ کر رہے ہو نا کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے. پھر کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ اور انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے یعنی اس قرآن کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حالانکہ وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقہ اور وہ سچا کہہ رہا ہے، تصدیق کرتا ہے، لما معہم جو ان کے پاس کتاب ہے یعنی تورات اور انجیل کی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں فلما تقتلون، پھر کیوں تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن کا دعویٰ کرتے ہو، پھر تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے سولی پر چڑھا دیا، کیوں تم نے اتنے پیغمبروں کو، پوری ایک لسٹ ہے جس نے بھی ان کو اس برائی سے روکا انہوں نے راستے سے ہٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم مومن تھے، اگر تم اپنی طرف جو کتاب نازل کی گئی اس کی تصدیق، اس پر ایمان تمہارا ہے، یا ان نبیوں کو تم مانتے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے، تو پھر تم ان کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم ایمان مومن ہو. وَلَقَدْ اور لقد، دراصل دیکھیں یہ بہت کثرت سے ان کا ذکر آ رہا ہے اور اسی لیے آ رہا ہے کہ یہ تھے وہ مسلمان جو اپنے نفس کی پوجا کرنے لگے تھے، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی اتباع میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ اس کتاب کے قوانین، اس کی شریعت کو بھی انہوں نے چینج کر ڈالا تھا اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اس میں لکھ کے اپنی خواہشات کو، اور کہتے تھے یہ تورات کی لکھی ہوئی ہے، کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. تو وَلَقَدْ، اور یہی اسی لیے ہے کہ مسلمان یہ اب جنہیں یہ اس پوسٹ پہ کیا جا رہا ہے یا جو قرآن کے اہل قرآن ہیں اس سے بچیں، ہے نا. اب ہم دیکھیں کہ اہل قرآن کون ہے، ہم مسلمان ہی تو ہیں نا اہل قرآن. قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کتنے کام ہمارے قرآن کے مطابق ہیں. اپنا جائزہ لیتے جائیں. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہم تورات کو نہیں مانیں گے. سمجھ آئی بات؟
یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت تا قیامت اپنی ذمہ لی ہے. اللہ تعالیٰ کہا نحن نزلنا وإنا له لحافظون، ہم نے نحن نزلنا الذکر. ہم سورہ ہجر میں دیکھا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے. وإنا له لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری نہ لی ہوتی تو اس میں بھی مسلمان لکھ ڈالتے. جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ کہتے یہ میں نے اس کے مطابق دیا ہے فتویٰ. سمجھ آئی بات؟ تو یہ کہتے ہیں نا جتنے مولوی اتنے فتوے. تو یہ قرآن تو ایک ہی ہے، ایک ہی وہ ہے نا. اس لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے. اب دیکھیں جو شکل بنا دی گئی ہے آج حلالہ کی، آپ قرآن کی اسی سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسی آیت کو کس طرح سے مذاق بنا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی آیت کا مذاق بناتے ہیں. تو اس آیت کا مذاق کیسے بنتا ہے آج بھی، کہ اس کو کس طرح سے چینج کر دیا گیا ہے سارے اس کو. تو اس کو کیا قرآن میں وہ رد و بدل نہ کرتے؟ لیکن دراصل اللہ نے حفاظت لی ہے. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس اللہ ہی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. اگر ہم نے اس کے لیے اپنا ٹائم نہ دیا، اپنے وقت قربانی نہ دی، اس کو اس کے لیے ہم نے محنت نہ کی، تو پھر ہم چاہ کے بھی راستے میں ہم بھٹکتے جائیں گے. کہ جو کہتے ہیں کہ جتنے مولوی اتنے فتوے، تب سمجھ میں آ جائے گا کون مولوی اس قرآن کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے اور کون اس سے ہٹ کر. یہ خالدہ نے بہت اچھی مثال دی کہ جیسے آپ کو تھوڑا سا یہ ہم اتنا پڑھ کے ہم فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہوں گے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ اس کا فتویٰ بتائیں تو میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں بتا پاؤں گی. پھر مفتی سے پوچھ کر ہی بتانا پڑے گا. لیکن ہمیں یہ قرآن کا مزاج پتہ چل جائے گا. قرآن کا جب ہم نے کچھ پڑھا ہوگا تو پھر ہمیں اس فتوے سے بھی ہمیں سمجھ میں نکل آئے گا. قرآن نے جو ذہن سازی کرتا ہے، جو قرآن نے صرف کہتے ہیں کہ صرف قانون ہی نہیں، قرآن نے تہذیب بھی بتاتا ہے. کچھ اس میں احکام ہیں اور کچھ نصیحتیں ہیں. تو احکام میں جو ہے اس کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، جو کہتے ہیں جو قانون کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن اس میں تہذیب بھی بتائی گئی ہے ایک. اب دیکھیں وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آتا ہوگا کہ آپ جب سورہ یوسف میں پڑھیں، سورہ یوسف کا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پوچھا تو کہ ذرا پوچھیں کہ بنی اسرائیل کیسے پہنچے مصر. وہ تو فلسطین کا جائے مقام تھا، مصر کیسے پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف رکھ دی. اب سورہ یوسف صرف قصہ سنانا مقصود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پورا ایک تہذیب، ایک اعلیٰ کردار، ایک اخلاق بتایا ہے اس میں. یعقوب علیہ السلام کی شکل میں، یوسف علیہ السلام کے حیا اور شرم کی شکل میں، اور ماحول میں کس طرح سے انہوں نے ایک وہ بتایا ہے اپنے دشمن کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آتے ہیں. تو یہ تمام اس میں تہذیب سکھائی گئی ہے اس میں، ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ تفسیر مکمل ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں ورڈ انالیسس. آیت نمبر 90 دیکھتے ہیں آپ سب میرے ساتھ. بئسما برا ہے جو، اشترو بیچ ڈالا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو بئسما ہے، اس میں بئسا جو ہے اس کا مطلب ہے برا. ٹھیک ہے. لیکن جب بئسما کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے بہت ہی برا. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے آیت نمبر 88 جو پچھلی دو آیتوں کے پہلے گزری ہے، آیت نمبر 88 میں آیا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. اس میں قلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، لیکن جب قلیلاً ما کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ بہت ہی تھوڑا. ٹھیک ہے نا. تو آگے بڑھتے ہیں. بئس ما اشتروا، برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے، بہی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان کے یکفرو وہ منکر ہوئے، بما اس سے جو انزلہ نازل کیا، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغین ضد سے، بغین ضد عداوت کی وجہ سے. اس کا روٹ ورڈ ہے با غین، یا خواہشات کی تکمیل کے لیے حد سے بڑھ جانا، کسی چیز کی حاصل کرنے میں جائز حدود سے تجاوز کرنا، لمٹس کراس کرنا. بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو چاہنا کی تو کئی قسمیں ہوتی ہیں.
अच्छे माना में भी होती है और बुरे माना में भी। यहाँ ये माना होता है कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हद से बढ़ जाना, किसी दूसरे पर ज़्यादती करना। तो अन के युनज़्ज़िला नाजिल करता है अल्लाह ताला, मिन फ़ज़लिही मिन से, फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से, अला मन यशा जिस बंदे पर वो चाहता है, ठीक है ना, अला पर, मन यशा जिस बंदे पर वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदे में से, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा जोड़कर पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है मिन, अला इस सब की मीनिंग्स पता चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़बाउ सो वो कमालाए, फ सो बाउ वो कमालाए, बिग़दबिन गज़ब गुस्सा, अला गज़ब, ठीक है, गज़ब पर, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए, अज़ाबुन अज़ाब, मुहीनुन रुस्वा करने वाला। अच्छा, मुहीन लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है अहानत के माने में, अहानत आमीज़ रवैया हम कहते हैं ना। और तौहीन सुना होगा ना, उसने तो मेरी तौहीन ही कर दी, बेइज्जती कर दी। तो मुहीन यानी ज़िल्लत व रुसवाई वाला, ठीक है। रनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं आयत नंबर 90 की। बुरा है जो उन्होंने बेच डाला अपने आप को इसके बदले के वो उसके मुनकर हो गए जो अल्लाह ने नाजिल किया, इस ज़िद से कि अल्लाह नाजिल करता है अपने फ़ज़ल से अपने जिस बंदे पर वो चाहता है। सो कमाल है गज़ब पर गज़ब और काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। आयत नंबर 91 की वर्ड एनालिसिस देखते हैं। व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उन्हें, आमिनु तुम ईमान लाओ। अच्छा, यहाँ पर लहुम जो है उन्हें किन्हें कहा जाता है, ईमान लाओ बनी इसराइल को कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है, आमिनु तुम ईमान लाओ। और किस चीज़ पर ईमान लाओ, बिमा अंज़लल्लाहु उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, ठीक है। क़ालू वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बिमा उस पर, उनजिला जो नाजिल किया गया, अलैना हम पर। यानी किस चीज़ पर वो ईमान रखते हैं बनी इसराइल, जो नस्ल इसराइल पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो किताबें नाजिल की उन पर वो ईमान रखते हैं, तौरात, ठीक है ना। वो यकफुरूना और इनकार करते हैं, बिमा उससे जो वराअहु उसके अलावा। तो यहाँ वराअहु से क्या मुराद है, कुरान मजीद का इनकार करते हैं, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया है उससे वो इनकार करते हैं। वहुवल हक़्क़ु हालांकि वो हक़ है, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला, लिमा उसकी जो, माहुम उनके पास है। कुल कह दे, फलिमा सो क्यों, तक़तुलूना तुम कत्ल करते हो। देखिए यहाँ पे फिर से ता आ गया स्टार्टिंग में, अम्बिया अल्लाह अल्लाह के नबियों को, नबी अम्बिया क्या है, जमा है नबीयुन की, ठीक है। मिन क़ब्ल इससे पहले, इन कुंतुम अगर तुम हो, मुमिनीन मुमिन, मुमिनीन जो है वो जमा है मुमिन की, ठीक है। रनिंग ट्रांसलेशन 90 आयत नंबर 91 की। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ इस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं हम उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, और इनकार करते हैं उसका जो उसके अलावा है, हालांकि वो हक़ है उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है। आप कह दे, सो क्यों तुम अल्लाह के नबियों को इससे पहले कत्ल करते रहे हो अगर तुम मोमिन हो। अब बढ़ते हैं इंडिविजुअल मीनिंग्स की तरफ। बग़युन ज़िद की वजह से, सरकशी से, अन युनज़्ज़िला ये कि उतारा गया, मिन इबादिही अपने बंदों से, अज़ाबुन मुहीनुन ज़िल्लत वाला अज़ाब, वराउहु उसके अलावा, लिमा तक़तुलूना तुम कत्ल क्यों करते हो, ठीक है। लिमा जो है ना वो क्यों के मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। तक़तुलूना तुम कत्ल करते हो, तो लिमा तक़तुलूना तुम क्यों कत्ल करते हो। क्वेश्चन आंसर आज एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, यहूदी मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते थे। जवाब, अपने बुरे आमाल के खौफ से वो मरना नहीं चाहते थे। सुभान अल्लाह, आज का सेशन यही मुकम्मल हुआ। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही,
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگلے سیشن میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.